الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین گرامی، عشاء کی نماز کے بعد سے ماشاءاللہ بچوں کا پروگرام چل رہا تھا. ماشاءاللہ الحمدللہ بچوں کا یہ پروگرام دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں مستقل جو کہیں کسی اسکول میں یا کسی مدرسے میں جنہوں نے مستقل داخلہ لے کر تعلیم حاصل نہیں کی، مسجد ہے، مسجد کا ایک مکتب ہے اور امام صاحب ہے. مسجد کے اندر رہ کر بچوں نے جس طریقے سے تعلیم حاصل کی اور بچوں نے اپنا پروگرام پیش کیا، اسے دیکھ کر الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی اور دل مطمئن ہو گیا کہ مساجد کے اندر بھی ائمہ حضرات اگر چاہیں تو ایک بڑا کام جو مدارس کے اندر اور اسکولوں کے اندر کیا جاتا ہے وہ ہمارے محلے کی مسجدوں کے اندر سے ہی یہ کام ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے یہاں کے امام صاحب کہ جنہوں نے بچوں کے ساتھ بڑی محنت کی اور بڑی جانفشانی کے ساتھ ان کی دینی تعلیم تربیت کر رہے ہیں، وہ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ دور فتنوں کا دور ہے، دجالی فتنوں کا دور ہے. ایسے ماحول میں ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم کا دینا نہایت ضروری ہے. حالات ایسے نظر آتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہ کیا، اگر ہم نے ان کے دین اور ایمان کی فکر نہ کی، تو مستقبل میں آگے چل کر ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایمان پر ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے ایسے حالات سے. اس لیے ابھی سے ہمیں اپنی نسلوں کی فکر کرنی ہے. اگر ہم اپنی نسلوں کی ابھی سے فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں دین اور ایمان کے اوپر قائم رہیں گے. اور اگر ہم نے ان کی فکر نہ کی تو پھر قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب میدان محشر قائم ہوگا تو اللہ کے یہاں لوگوں سے مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جائے گی. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے اپنی نعمتوں کا سوال کریں گے اور انسان سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی پلایا تھا، اس کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ ہم نے تمہیں کھانے کے لیے بے شمار نعمتیں دی تھی، ہم نے تمہیں کاروبار میں ترقیاں عطا کی تھی، تم نے اس کے شکریہ ہمارا کس طریقے پر ادا کیا؟ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب دربار قائم ہوگا، میدان محشر جب قائم ہوگا تو ہر آدمی سے 5 سوال ضرور کیے جائیں گے. جب تک آدمی ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا میدان محشر سے وہ نہیں ہٹے گا. انسان سے 5 سوال ہوں گے کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، جوانی کو کہاں گزارا، عمر کو تم نے کہاں گزارا، اپنی پوری زندگی کو کہاں گزارا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر تم نے کتنا عمل کیا.
یہ اس طرح کے سوالات ہوں گے۔ انہی میں ایک سوال جو میں نے حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی، کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اپنے ماتحت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہم نے تمہارے ماتحت کو رکھا تھا، تم نے ان کی کیا فکر کی ہے؟ اسی لیے اگر ہماری اولاد اگر کسی غلطی میں کسی گناہ میں مبتلا ہوتی ہے تو والدین سے اس کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ اگر اولاد نیک کام کرتی ہے، حدیث کے اندر ہے کہ نیک اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آدمی اپنی اولاد کو دینی تعلیم دے کر گیا ہے، اولاد کی دینی تربیت کر کے گیا ہے، اسے نیک صالح اور دین کی لائن پر لگا کر گیا ہے، تو مرنے کے بعد اولاد اس کے لیے مستقیم طور پر ایصال ثواب کرے یا نہ کرے، لیکن وہ نیک صالح اولاد اپنے لیے جو اعمال صالحہ کرے گی، اس کے ان اعمال کا ثواب اس کے والدین کو ضرور بھی ضرور پہنچے گا۔ اسی طریقے سے اگر اولاد گناہوں میں مبتلا ہو گئی، غلط راستے پر چلی گئی، تو اللہ کے یہاں انسان سے ضرور پوچھو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کی اور اپنی اولاد کی دین اور ایمان کی فکر سب سے زیادہ کرنا ہے۔ اللہ کے یہاں کسی سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو انجینئر بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا، تم نے اپنی اولاد کو بہترین ڈاکٹر بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا، اپنی اولاد کو وکیل بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا۔ یہ سوال اللہ کے یہاں نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا دینداری کا سوال۔ جب تمہاری اولاد بے دینی کی راہ پر چل رہی تھی، جب وہ گناہوں میں مبتلا ہو رہی تھی، وہ دین کے راستے سے تمہاری اولاد دور ہوتی چلی جا رہی تھی، اس وقت تم نے ان کی طرف سے آنکھیں کیوں بند کر لی تھی؟ اگر وہ کسی گناہ کے کام کو کرتے تھے تو تم نے ان کو کبھی کیوں نہیں روکا تھا؟ آج تم بھی ان کے گناہوں میں برابر کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنی اولاد کو کاروبار کے لائن میں تو انہیں دنیاوی لائن سے جہاں مضبوط کرنے کی ہمیں فکر کرنی ہے، جس طرح ہم اپنی اولاد کی اپنی نسلوں کی دنیا کی فکر کرتے ہیں کہ میری اولاد کی آگے زندگی کیسے بسر ہوگی، اس کا کاروباری سلسلہ قائم ہو جائے، یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، اور جب یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا تب اس کی شادی کروں گا۔ جیسے ہم ان تمام چیزوں کی فکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنی اولاد کے دین اور ایمان کی فکر کرنی ہے، بلکہ دنیا سے زیادہ ان کے دین اور ایمان کی فکر کرنی ہے۔ اپنے بچوں کو ہم اسکول میں بھیجیں یا کالجوں میں بھیجیں، دنیاوی تعلیم انہیں کتنی بھی کیوں نہ دی جائے، لیکن بچوں کا ذہن دیندار ضرور ہونا چاہیے۔ بچوں کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرے لیے نماز کی کیا اہمیت ہے، روزے کی میرے لیے کیا اہمیت ہے، قرآن کی تلاوت کی میرے لیے کیا اہمیت ہے، اللہ نے جو احکام میرے لیے نافذ کیے ہیں، ان احکام کے اوپر مجھے عمل کیسے کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کی معلومات بچے کو ہونی چاہیے، اور ہر بچے کو اس بات کی فکر ہو کہ اگر میں کہیں کسی بھی لائن میں چلا جاؤں، اپنے کاروبار کی لائن میں، دنیا کی کہیں بھی کسی لائن میں چلا جاؤں، لیکن مرتے دم تک اسے اپنے روزے نماز کی فکر رہے، اپنے دین ایمان میں سے فکر رہے، اپنی نمازوں کی وہ پابندی کرتا رہے۔ ایسی ذہن سازی، ایسی دینداری بچوں کے اندر ہمیں ضرور بھی ضرور پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دینداری کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ اگر گناہ کرے اور اللہ کو ہم گناہ کی لائن پر چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے۔ آدمی اپنی تو فکر کرتا ہے، ماں باپ روزانہ فجر کی نماز کے لیے صبح سویرے اٹھتے ہیں، اپنے آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دیگر عبادات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن اولاد فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور اولاد پڑی ہوئی سو رہی ہے، تو اولاد کی فکر نہیں کرتے۔
اولاد کے بارے میں یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ آگے چل کر اپنے آپ پڑھنا شروع کر دے گا. نہیں، ان کی ذہن سازی ابھی سے کی جانی چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز کا عادی بنایا جانا چاہیے، بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے. ہاں، شریعت یہ کہتی ہے کہ جو